بسم اللہ الرحمن الرحیم والوکیل بالشراء خصم للشفیع ما لم یسلم الی الموکل. بات ہماری چل رہی تھی نا کتاب الشفا کے حوالے سے. کتاب الشفا میں بائع ہے، مشتری ہے، ٹھیک ہے. اس کی جگہ مشتری نہیں ہے بلکہ مشتری کا وکیل آ گیا، اور تیسرا شخص شفیع ہے. صحیح ہے بھائی. جہاں مشتری کام کر رہا ہے وہاں پر اگر مشتری کا وکیل کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وکیل خصم بنے گا. ہے بھائی. اگر مشتری خود ہے تو مشتری خصم بنے گا، اگر وکیل ہے تو پھر وکیل خصم بنے گا. صحیح ہے. اور اگر وکیل نے مشتری کے حوالے کر دیا تو پھر کون خصم بنے گا؟ ہے مشتری. پھر جس کے ہاتھ میں چیز ہے وہی خصم. والوکیل بالشراء خصم للشفیع. وکیل بالشراء ہوا تو وکیل خصم للشفیع ہے ما لم یسلم الی الموکل، جب تک موکل کے حوالے نہ کر دیں. ٹھیک. اچھا، یہ چونکہ بیع ہو رہی ہے نا شفا کے اندر، جو شفیع ہے یہ زبردستی اگر لے رہا ہے تو کیا لے رہا ہے؟ بیع کے طور پہ لے رہا ہے نا، ہدیے کے طور پہ تو نہیں لے رہا نا. تو جو بیع کے اندر شرائط ہوتی ہیں وہ تمام شرائط شفا میں ہوتی ہیں. چنانچہ بیع کے اندر خیار رویت ہوتا ہے، شفا میں بھی خیار ہوتا ہے. بیع کے اندر خیار عیب ہوتا ہے، شفا میں بھی ہوتا ہے. والشفیع خیار الرؤیت والعیب. شفیع ہے، اس کو خیار رویت بھی ہوگا، خیار عیب بھی ہوگا، اگرچہ مشتری کو بری کر چکا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْبَرَاءَةَ مِنْهُ. اگرچہ مشتری کو اس سے بری کر چکا ہے لیکن شفیع کو ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں. دیکھو بھائی، مشتری شفیع اور مشتری میں ثمن کے بارے میں اختلاف آ گیا. ٹھیک ہے. مال مشتری کے پاس آیا ہوا ہے تو مشتری کہتے ہیں مجھے 2000 کی پڑی ہے، شفیع کہتے ہیں مجھے 1000 کا ہے. مشتری 2000 پہ بات کر رہے اور شفیع 1000 پہ. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ ہاں ہاں بھائی بتاؤ کیوں؟ کیوں بھائی؟ ہے بھائی. اصول بتاؤ. اصول کتاب سے دیکھ کے تو کوئی بھی بتا سکتا ہے. اصول بتاؤ کس کی بات مانی جائے؟ ہاں کون؟ کوئی اور بولے. کوئی اور جو ابھی تک کلاس میں نہیں آیا آپ بولو. ابھی تک آپ کمرے میں بیٹھے ہیں نا. ہاں بولے بھائی، کس کی بات معتبر ہوگی؟ مشتری کہہ رہا ہے 2000 کا ہے، شفیع کہتا ہے نہیں تمہیں 1000 کا پڑا ہے. کیوں؟ خریدا اس نے، اس کو علم ہوگا. ہو سکتا ہے شفیع کے سامنے خریدا ہو. شفیع کے سامنے ہی خریدا نا، شفیع کو پتہ چلا اور شفیع نے. اصول بتاؤ. اصول. ہاں ہاں دیکھو، شفیع مدعی ہے، یہ کہہ رہا ہے 2000 کا ہے، یہ کہہ رہا ہے 1000 کا ہے. ٹھیک ہے. شفیع مدعی ہے اور یہ مدعا علیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ 1000 کا ہے. ٹھیک ہے. اب پیسے تو مشتری کو تھوڑی ملنے ہیں، پیسے تو بائع کو ملنے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ کہ یہ مدعی ہے، یہ مدعا علیہ. مدعی کے ذمے بینہ ہوتا ہے، مدعا علیہ کی ذمے قسم ہوتی ہے. صحیح ہے. مشتری کی بات مال یمین معتبر ہوگی، لیکن اگر اس کے پاس گواہ ہیں
تو اس کی بات معتبر ہوگی. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو ایک بات سمجھ میں آ گئی. اگر دونوں کے پاس گواہ نہیں ہیں تو اس کی بات معتبر ہوگی. ٹھیک. اگر اس کے پاس گواہ ہیں، دونوں کے پاس گواہ ہیں، تو پھر اس کی بات معتبر ہوگی. ٹھیک. امام ابو یوسف کہتے ہیں اگر دونوں کے پاس گواہ ہیں تو مشتری کی بات معتبر ہوگی، کیونکہ وہ زیادت کا مدعی ہے، اس کے اوپر گواہ بن رہے ہیں. لیکن صحیح قول یہی ہے اصول کے مطابق. وَإِنِ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِيُّ فِي الثَّمَنِ، مشتری اور شفیع میں ثمن میں اختلاف ہو گیا. فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي، مشتری کا قول معتبر ہوگا جب بینہ نہ ہو. ٹھیک ہے. وَإِنْ بَرْهَنَا، اگر دونوں کے پاس بینہ ہے تو فَلِلشَّفِيعِ، تو شفیع کا قول معتبر ہوگا. ساری صورت مسئلہ میں نے آپ کو بتا دی. بات سمجھ میں آ گئی. اب کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا ان دونوں کے درمیان. ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا. اب کیا صورت ہے؟ اصول سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کو بھائی. وَإِنِ ادَّعَ الْمُشْتَرِيُّ ثَمَنًا، اگر مشتری نے ثمن کا دعویٰ کیا، اور وَادَّعَ بَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ، اور بائع نے اقل منہ سے کا دعویٰ کیا. پیسے دینے شفیع نے، مشتری کہتا ہے 2000 میں ہوا، بائع کہتا ہے 1000 میں سودا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ آگے دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ والا اختلاف لے ہو، یہاں پر دیکھو بائع مشتری میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. بائع مشتری میں اختلاف ہوا. ٹھیک ہے. اختلاف کی صورت میں قبضہ ہوا اور قبض نہیں ہوا. ٹھیک ہے بھائی. دو صورتیں، قبضہ ہوا، قبضہ نہیں ہوا. قبضہ اگر نہیں ہوا تو اس صورت میں بائع کی بات معتبر ہوگی. ٹھیک ہے. قبضہ اگر نہیں ہوا تو بائع کی بات معتبر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پیسے جس نے لینے، معاملہ اسی کا ہے. وہ جتنے کہہ رہے اس کو اتنے دے دو. ٹھیک. اور اگر قبضہ ہو گیا ہے تو جتنے پہ قبضہ ہوا ہے اسی کی بات معتبر ہوگی. ٹھیک ہے. جتنے پہ قبضہ ہوا اس کی بات معتبر ہوگی. دیکھو وہیں دال مشتری، دیکھو اس کو سمجھ لینا کیونکہ عبارت میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. وہیں دال مشتری، مشتری نے دعویٰ کیا ثمنن کا، وَادَّعَ بَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ، اور بائع نے دعویٰ کیا اس سے کم کا. وَلَمْ يَقْبَضِ الثَّمَنَ، اور ثمن کو قبضہ نہیں کیا. أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ، تو شفیع اتنے پیسوں میں لے لے گا جتنا بائع کہہ رہا تھا. وَإِنْ قَبَضَ، اور اگر قبضہ کر چکے ہیں ثمن کے اوپر، بائع قبضہ کر چکے تو أَخَذَ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي، تو اتنے میں لے گا جو مشتری کہہ رہا تھا. صحیح ہے جی. اتنے میں لے گا جو مشتری کہہ رہا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری نے بائع سے پیسے وصول کرنے ہیں، کیونکہ مشتری تو پیسے دے چکے ہیں. اس صورت میں خصم مدعی مشتری بنے گا. ٹھیک ہے. صورت میں خصم مشتری بنے گا. پہلے جو میں نے کہا وہ غلط تھا بھی، کہ جتنے پہ قبضہ ہوا وہ ہوگا، جتنے پہ قبضہ ہوا وہ نہیں، بلکہ مشتری زیادہ کا مانگ کر رہے ہیں نا. اب اگر بائع کم دے گا تو مشتری کو کم ملیں گے نا. صحیح ہے نا. حالانکہ مشتری تو زیادہ دے چکے ہیں تو وہ زیادت کا مدعی ہے، اس کی بات مانی جائے گی. صحیح ہے بھائی. لو بھائی، بات چل رہی تھی 2000 روپے کی. ٹھیک. دیکھو یہ 2000 کی نہیں ہوتی، 2 کروڑ کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم آسانی کے لیے کر رہے ہیں. 2000 کی بات چل رہی تھی تو بائع نے شفیع سے کہا یا تم 1800 دے دو. بائع نے مشتری سے کہا تم 1800 دے دو، تو شفیع کے حق میں بھی 1800 ہی ہوں گے. ٹھیک. شفیع کے حق میں بھی 1800 ہوں گے. ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا. دوسرا مسئلہ، بائع کہتا ہے 2000 کا ہے، تم فری میں لے جاؤ، مفت میں لے جاؤ. تو میرے دوست ہو، تمہاری مونچھیں بڑی اچھی ہیں. صحیح ہے. تو فری میں لے جاؤ. اس صورت میں یہ
بے نہیں ہے بلکہ یہ ہبہ ہے، اور ہبہ میں شفا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی، ہبہ میں شفا نہیں ہوتا. تیسری چیز، مشتری کہتا ہے یار یہ ہے تو 2000 کا، لیکن تم بہت اچھے آدمی ہو، یہ 500 میری طرف سے ہدیہ، یہ 500 میری طرف سے ہدیہ، تو شفیع کے ذمے 2000 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو بھائی، وحق البعض یظہر فی حق الشفیع، حق البعض یعنی بعض کا کم کرنا، 2000 کو 1800 کر دینا، یہ شفیع کے حق میں بھی کم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یظہر فی حق الشفیع لا حق الکل، اگر کل کو حق کر دیا، کل کو ختم کر دیا تو اس کو نہیں ہٹایا جائے گا. والزیادت، اور زیادتی کو ملحق کیا جائے تو وہ بھی نہیں، زیادتی ملحق نہیں ہوگی. صحیح ہے بھائی. ابھی تک جو خریداری ہو رہی تھی وہ پیسوں میں ہو رہی تھی، اب خریداری دوسری چیزوں میں ہو رہی ہے. کہ پہلے اس نے پیسے سے خریدا تھا گھر، اب وہ گھر خرید رہے بارٹر سسٹم میں. بارٹر سسٹم ہوتا ہے سامان دے کر سامان لینا. ٹھیک ہے، مبادلۃ المال بالمال، سامان دے کر سامان لینا. اب کیا کیا، گھر خریدا زمین دے کر، گھر خریدا زمین دے کر، گھر خریدا کوئی سامان دے کر. ٹھیک ہے. اس صورت میں کیا ہوگا، دیکھو ایک گھر ہے ماڈل کالونی کا، ٹھیک ہے، اسی طرح کا گھر ماڈل کالونی کا دوسرا ہے لیکن اس کی قیمت اور ہوگی. صحیح ہے. آپ کے اس لائن میں جو گھر ہیں، اس لائن میں جو گھر ہیں ان کی قیمت اندر کے جو گھر ہیں ان سے کئی لاکھ روپے زیادہ ہے. کیوں؟ مین روڈ ہے، کھلا سڑک ہے. ٹھیک ہے، آپ کو گزرنے میں، آنے میں، جانے میں آسانی ہوتی ہے، بارش کا پانی کھڑا نہیں ہوتا. تھوڑا سا اندر جاؤ گے تباہی مچی ہوئی ہے، گلیاں اندر جانا وانا یہ بڑا معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر گھر دوسرے گھر کا مثل ہو نہیں سکتا، لہذا اگر کسی نے گھر کے عوض میں زمین دی ہے، گھر کے عوض میں کوئی ایسی چیز دی ہے جس کا مثل نہیں ہو سکتا، تو اس کی قیمت دے گا شفیع. سمجھ میں آگے بھائی؟ بھائی کون ہے ہمارے کلاس میں؟ احمد ہے، اور مشتری کون ہے؟ ابراہیم ہے، اور شفیع کون ہے؟ یہ نصیر ہے. ٹھیک ہے. اب احمد سے ابراہیم نے گھر لیا ہے، کس میں؟ بھئی فلاں پلاٹ ہے تم لے لو، فلاں پلاٹ تم لے لو، یا فلاں جگہ تم لے لو، فلاں گھر تم لے لو. تو اب یہ اس گھر کی قیمت نہیں دے گا. صحیح ہے. اب نصیر جو ہے ابراہیم کے گھر کی قیمت نہیں دے گا، بلکہ کیا کرے گا، ابراہیم کے گھر کا مثل گھر نہیں دے گا بلکہ اس کے گھر کی قیمت دے گا. صحیح ہے. کس کے گھر کی قیمت؟ احمد کے گھر کی قیمت. ٹھیک ہے. یہ تو عوض میں گھر دے رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ آپس میں قبول کر رہے تھے، لیکن یہ گھر کی قیمت دے گا جو گھر کی قیمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے. وَإِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ أَوْ بِإِقَارٍ، کسی نے گھر خریدا بعرض، کسی سامان کے عوض میں، او بإقار، یا کسی زمین کے عوض میں. دیکھو یہ مختلف چیزیں، اشترا دارا، ٹھیک ہے، بعرض، ٹھیک ہے، او بإقار. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ مثلی نہیں ہوتی، یہ چیزیں مثلی نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کی شفیع اس کی قیمت دے گا. ٹھیک ہے. اس صورت میں قیمت دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اخذہ الشفیع بقیمتہ، تو قیمت شفیع اس کی قیمت لے گا. ٹھیک ہے. وبمثلہ، کوئی ایسی چیز دی جس کی مثل ہوتی ہے. 40 من گندم ہے بھائی، 50 من باجرہ،
تو یہ مثلی ہے، تو یہ بھی 40 من گندم دے گا، 50 من باجرہ دے گا، ٹھیک ہے. تو ابھی مثلی ہی اس کی مثل ہی دے گا، لو مثلین، اگر کوئی چیز مثلی ہے. بات واضح. او وبحال لو مؤجلا، وبحال اور نقد دے گا، لو معجلا اگر سمن جو اس کا تھا مؤجل تھا. کیا تھا؟ ادھار تھا. معجل حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے، معجل عین کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح ہے. احمد کی ابراہیم کے ساتھ دوستی ہے، اس نے اس کو گھر دیا ادھار کے اوپر کہ 2 سال کے بعد 2 سال بعد تم 1 کروڑ دے دینا. ٹھیک ہے، 2 سال کے بعد 1 کروڑ دے دینا. صحیح. اور اب نصیر نے آ کے شفا کا دعویٰ کر لیا، اور نصیر جو ہے وہ ایک نمبر کا بدماش ہے. تو اب یہ اس کو ادھار پہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. لہذا اگر شفیع کو، اگر مشتری کو ادھار پہ دیا تھا تو شفیع کو ادھار پر نہیں دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ او یا اس کو اختیار ہے، اختیار ہے کہ انتظار کرے اور پیسے لے لے یا پھر نقد لے. صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ او وبحال لو مؤجلا، اگر مؤجل ہو یعنی ادھار ہو تو حال میں ادا کرنا ضروری ہے شفیع کا. سمجھ رہے؟ او یا پھر شفیع ہے، یا پھر اس کو اجازت دے رہا ہے، بائی اجازت دے رہا ہے، یصبرو کہ صبر کرے، حتی یمضی الاجل یہاں تک کہ اجل آ جائے، وقت آ جائے، فیأخذھا اور وہ اس سے لے لے. صحیح ہے، وہ اس سے لے لے، یعنی 2 سال گزرنے کا انتظار کرے. 2 سال کے بعد جب یہ اس کو پیسے دینے والا ہو تو اب حق شفا کا دعویٰ کرے. حق شفا کے دعوے کے بعد ان سے مال وصول کر لے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے؟ آگے دیکھو. اب مثلی چیزیں کبھی حلال ہوتی ہیں، کبھی حرام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے پاکستان میں ایک آیا، پاکستان میں رنجیت سنگھ آ گیا. پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی نا، تو اس پاکستانی کپتان نے پوچھا یار ان میں زیادہ نام کون سا ہوتا ہے؟ کہا جی رنجیت سنگھ. تو گور سنگھ آواز لگائی، اوے رنجیت سنگھ. ایک کھڑا ہوا تو ڈز ماری، اس کو مار دی. پھر دوسرے رنجیت سنگھ، وہ کھڑا ہوا، یس سر، ڈز مارا. کہتے ہو تمہیں آواز دیتے کیوں کھڑے ہوتے؟ کہتا ہم سمجھتے ہیں شاید تنخواہ ملنے والی. کہتے ہیں اچھا ان کی پالیسی انہی کے خلاف چلاتے ہیں. کہا پاکستانی میں زیادہ نام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ دیتا، اللہ دیتا. تو انہوں نے آواز دی، اللہ دیتا. کہتے ہیں چھٹی پہ گیا رنجیت سنگھ. کہتا ہے یس سر، ڈز. اچھا جی، رنجیت سنگھ آیا پاکستان میں، ٹھیک ہے. اس نے ایک اور رنجیت سنگھ سے گھر خریدا، دوسرے رنجیت سنگھ سے گھر خریدا. دونوں ذمہ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ذمہ. انہوں نے کیا کہا؟ بھئی 40 ٹن شراب، یہ 40 من خنزیر کا گوشت، 40 من خنزیر کا گوشت یہ دو گے تو گھر تمہیں دے دوں گا. اور اس کا شفے کا دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی رنجیت سنگھ ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی رنجیت سنگھ ہے. تو اب کیا ہے، ان کو یہی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر دعویٰ نصیر نے کیا شفے کا کہ یہ میں نے گھر لینا ہے، تو نصیر پھر ان کی قیمت ادا کرے گا. صحیح ہے بھائی؟ ذمے کے لیے ہماری شریعت، ہاں، تو اس نے پاکستان کے قانون کے مطابق شفا کا دعویٰ کیا.
شریعت کے قانون کے مطابق شفا کا دعویٰ کیا، لیکن اس کی ادائیگی وہ اس کے مذہب کے مطابق ہوگی۔ وَبِمِثْلِ الْخَمَرِ وَقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ، وَبِمِثْلِ الْخَمَرِ، خمر کی مثل دے گا، وقیمت الخنزیر، اور خنزیر کی قیمت دے گا، ان کان الشفیع ذمیا، اگر شفیع جو ہے وہ ذمی ہو، ٹھیک ہے۔ بمثل الخمر، خمر کی مثل شراب ہوتی ہے، وقیمت الخنزیر، اور خنزیر کی قیمت دے گا۔ دیکھو قیمت خنزیر کی مثل کوئی نہیں ہوتی، صحیح ہے، خنزیر کی مثل کوئی نہیں، خنزیر کی مثل بکری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، خنزیر ایک الگ جنس۔ ان کان الشفیع ذمیا، اگر شفیع جو ہے وہ ذمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور وبقیمتہما، اور دونوں کی قیمت دے گا، لو مسلمن، اگر شفیع مسلمان ہو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ شراب اور خنزیر اس کی نظر میں مال نہیں ہے، صحیح ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اگلا مسئلہ دیکھو، یہاں سے شروع کے 3-4 لفظ چھوڑو۔ لو بن المشتری او غرسا، لو بن المشتری نظر آ گیا بھائی، اگر مشتری نے عمارت کے اندر، زمین کے اندر گھر بنا دیا، او غرسا، یا درخت لگا دیے، ٹھیک ہے، اور شفیع کو پتہ چلا کہ یہ گھر بک رہا، اس نے فوراً شفا کا دعویٰ کیا۔ جب فوراً شفا کا دعویٰ کیا تو آگے اب لینے کے لیے، تو اب کیا کرے، اب اس کو 2 اختیار ہیں، لیکن مشتری نے تصرف کر دیا، ٹھیک ہے بھائی، اب اس کو 2 اختیار ہیں۔ کیا اختیار 2 ہو سکتے، دونوں کیا اختیار ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اور دوسرا اختیار کیا ہوگا؟ ہاں، ماشاءاللہ، زبردست، دونوں صورتیں واضح ہیں، آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، شکر ہے آپ لوگوں نے دماغ استعمال کیا۔ وبالثمن، پیسے دے گا، وقیمت البنا والغرس، بنا اور غرس کی قیمت دے گا اور لے لے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ او کلفا، مشتری یا پھر مشتری کو ذمہ دار بنائے گا، قلعہما، کہ ان دونوں کو اکھاڑ لو، صحیح ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، واضح ہے، کیوں؟ اس نے غیر چیز میں تصرف کیا ہے جو کہ اس کے لیے جائز نہیں تھا، اگرچہ اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ اب مسئلہ یہ ہوا کہ شفیع نے حق شفا کیا اور زمین لے لی، ٹھیک ہے، شفیع نے حق شفا کیا اور زمین لے لی، ٹھیک، نصیر نے لے لی زمین، ٹھیک ہے، اور پتہ چلا کہ یہ زمین سلمان کی تھی، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ اب بھی وہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنْ فَعَلَهُمَا الشَّفِيعُ، اگر شفیع نے یہ سب کیا تو کیا؟ فَاسْتُحِقَّتْ، تو یہ حقدار ہوگا، یہ حقدار ہوگا، فَاسْتُحِقَّتْ، وہ حقدار نکلا ہے زمین کا، تو رجع بالثمن فقط، تو یہ شخص جو شفیع ہے یہ صرف ثمن کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کا بائع کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ چاہے تو پھر اوپر والا مسئلہ ہے، سمجھ رہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر سلمان کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار، اوپر جو درخت ہیں ٹھیک ہے، اس کے پیسے میں تمہیں دے دو، عمارت کے پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم اس کو لگا رہنے دو، اگر یہ چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاں پھر تو لے لے گا، لیکن اس سے زیادہ کا یہ رجوع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ثمن سے زیادہ کا اس کا حق نہیں ہے، جو نقصان ہے اس کے سر پہ، ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھو بھائی کیا ہوا، ایک گھر بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، 2 منزلہ گھر بنا ہوا تھا، صحیح۔ نصیر نے گھر خریدا اور یہ بڑا شوقین مزاج آدمی ہے، اس نے کہا یار میں نے نا اوپر والی منزل پہ نا لائبریری بناؤں گا اور زبردست کر کے، وہاں علماء کو بلاؤں گا اور وہ کھایا کریں گے۔ اس نے لیا اور اگلے دن
پوری عمارت گرا دی، یہ والی عمارت گرا دی، ٹھیک ہے۔ اب نصیر نے دیکھا دھمک دھمک ہو رہی ہے، دھمک، بھائی یہ کیا دھمک ہو رہی ہے؟ آپ کے ہمسائے میں ہو رہی ہے۔ اس نے کہ شفا کا دعویٰ کر لیا، مکان اس کا مل گیا، صحیح ہے، مکان اس کو مل گیا۔ مکان کی قیمت کتنی تھی؟ 2000 روپیہ۔ عمارت کا ایک حصہ گرنے سے کتنی قیمت ہوئی؟ 1000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَإِنْ خَرَبَتِ الدَّارُ، اگر عمارت خراب کر دی، ٹھیک ہے، عمارت خراب کر دی، او جف الشجر، یا درخت ہٹا دیے، ٹھیک ہے، یا درخت ہٹا دیے، ٹھیک ہے، تو وَبِكُلِّ ثَمَن، ٹھیک ہے، ایک منٹ نقصان فی المشروع، ہاں بھائی یہ مسئلہ آگے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ آگے والا ہے۔ ایسا ہوا کہ زلزلہ آیا اور درخت گر گئے، یہ درخت زلزلہ آیا اور ایک منزل گر گئی، تو اب یہ 2000 میں لینا چاہے تو لے لے، ورنہ جان چھوڑے، صحیح ہے نصیر بھائی، 2000 میں لینا تو لو ورنہ جان چھوڑو۔ لیکن اگر اس نے خود گرایا تو اس صورت میں بحصۃ العرصۃ ان نقض المشتری البنا، اگر مشتری نے بنا کو کچھ نقصان پہنچایا ہے تو پھر اس کے عوض میں پیسے کم کرنے پڑیں گے، 1000 روپیہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وَالنِّقْضُ لَهُ، اور اس کا جو ملبہ ہے نا، ملبہ، ٹھیک ہے، یہ مشتری کا، یہ جائے لے جا مزے کرے، کھائے پیے، اس ملبے کا سالن بنا کے کھائے، صحیح ہے، ابراہیم کھائے گا، چلو جی، بڑے مضبوط دانت ہیں ابراہیم کے بیٹے۔ لو جی، کیا ہوا، جو خریداری ہوئی تھی نا، ابراہیم نے خریداری کی تھی، جو خریداری ہوئی تھی باغ کی ہوئی تھی، اور باغ کے اندر پھل بھی تھے، باغ کے اندر درخت بھی تھے، وہ سب اس کے تھے، سمجھ رہے؟ لہذا اس کو باغ کے درخت بھی ملیں گے، باغ کے پھل بھی ملیں گے، ایسا نہیں کہ درخت اکھیڑ لے اور کہ جی اب زمین تمہاری، درخت جو ہیں وہ درخت میرے، ایسا نہیں ہے۔ وَبِثَمَرِهَا إِنِ امْتَاعَ أَرْضًا وَنَخْلًا وَثَمَرًا، اگر اس نے زمین کو خریدا تھا نخل کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، اور ثمرًا درختوں کے پھل کے ساتھ، تو اس کے ہی ہوں گے، یعنی شفیع کے ہوں گے، سمجھے؟ یا پھر کیا ہوا، او اثمر فی یدہ، یا اس نے ابھی لینے کا، خریداری کا، پیسے کا معاملہ کرا تھا، اس درمیان پھل آگے، تو اب بھائی کہتے ہیں نا بابا، پھل تو میری ملکیت میں، تو میں تو پھل نکالوں گا، جب ہمارا معاملہ ہو رہا تھا اس وقت پھل نہیں تھے، اب موسم آ گیا، اتنا بڑا بڑا آم آ گیا ہے، لہٰذا یہ میرا ہوگا یا نہیں۔ او اثمر فی یدہ، اگرچہ ثمر اس کے ہاتھ میں آئے ہیں تب بھی اسی کے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کیا ہوا، نصیر بہت، یہ ابراہیم بہت شوقین آدمی تھا، اس سے یہ گیا اور اس نے جا کے نا ایک مالٹے کے درخت کے سارے مالٹے اتار دیے، ٹھیک ہے۔ غصہ چڑھا، یہ نصیر آ جاتے درمیان میں ہر دفعہ، شفا کا میں چھوڑے گا نہیں اس کو۔ اچھا، ہمارے تھے پنجاب سے نا، تو ہماری وہ بڑی ہائیسٹ گاڑی تھی، جگہ کافی زیادہ تھی، تو ہم نے دیکھا دسمبر میں مالٹے کے درخت ہے، تو ہمیں اس نے کہا کہ بھئی یہ لینے لے لو، ورنہ کسی بھی درخت کے پاس چلے جاؤ، ہم وہاں سے باقی جتنے مالٹے کھانے ہیں بیٹھ کے جتنے کھانے ہیں کھاؤ۔ ہم نے کہا ہم نے جناب بیٹھ کے مالٹے کھائے، اٹھنے نہیں ہو رہا تھا، اتنے مالٹے کھائے، تازہ مالٹا، میٹھا اور طبعی۔ اس کے بعد ہم نے کہا یار اس میں سے، اس درخت میں سے نا ہمیں، ہر درخت میں سے 2-4 مالٹے توڑ کے کھائے، پتہ چلے کہ اس کے ایک درخت کے بہت میٹھے تھے، ہم نے کہا یار اس کے دو، ٹھیک ہے، اور ہم نے وہاں سے 6 من لیے مالٹے، 6 من، صحیح ہے۔ وہ کافی سارے لوگ تھے نا، وہ پتہ بھی نہیں، ایک جھٹکے میں ختم ہو گئے۔ تو اس نے درخت سے جھاڑے
اب یقین کرو درخت کو پتہ ہی نہیں میرے اوپر سے مالٹے ختم ہوئے ہیں. 6 من مالٹا اترا ہے درخت کے اوپر سے، اور درخت کو پتہ ہی نہیں کہ مالٹے کم ہوئے ہیں. حالانکہ اتنا سا درخت ہے، کتنا ہے، اتنے مالٹے کھانے کے بعد ابھی کہہ رہے مجھے پتہ ہی نہیں. اچھا ابراہیم نے کھائے. وَإِن جَزَّهُ الْمُشْتَرِي، اگر مشتری نے توڑ لیے مالٹے، ٹھیک ہے، تو سقط حصته من الثمن، تو ثمن کے حصے میں سے اتارا جائے گا اس والے مسئلے کی طرح. ٹھیک ہے بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم.